السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ارم سہیل ہے. میں کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ اینڈوکرائنالوجسٹ ہوں اور آج آپ سب کے سامنے پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی طرف سے حاضر ہوئی ہوں ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے، جو ہے مینوپاز. مینوپاز ایک عورت کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے جس میں بہت سارے چینجز آتے ہیں اور کچھ طرح کے ہیلتھ چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ مینوپاز کیا ہے اور کیا چینجز آتے ہیں اور ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر رکھ سکتے ہیں، اور جو چیلنجز ہیلتھ کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں مینوپاز کے فیز میں ان کو کس طرح ہمیں فیس کرنا ہے اور کیا چیزیں کرنا ضروری ہیں تاکہ ہم آرام سے اپنے زندگی کے اس فیز کو گزار سکیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ رہے گی، 1 گھنٹے کا سیشن ہے، آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو آنسر کر سکیں. ہمارے پاس کچھ پینل آف ایکسپرٹس موجود ہیں جو اپنی فیلڈ میں کافی ماہر ہیں، اور ہمارے پاس یہ سارے اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں جو کہ مینوپاز کے جو بھی چیلنجز یا پرابلمز ہوتے ہیں اور جو اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنے میں یہ رول پلے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے سارے اینڈوکرائنالوجسٹ کو آج یہاں پہ مدعو کیا ہے تاکہ اس ٹاپک کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں. تو ہمارے پینل آف ایکسپرٹس میں سب سے پہلے پروفیسر ایمریٹا ڈاکٹر تسنیم احسن ہیں. ڈاکٹر تسنیم احسن کا تعلق میڈیسیل انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز اینڈوکرائنالوجی اینڈ میٹابولزم سے ہے. میڈم وہاں پر ڈائریکٹر ہیں. اس کے علاوہ او ایم آئی ہاسپٹل میں ہیڈ آف ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرائنالوجی ہیں، اور اس کے علاوہ میڈم پروفیسر ایمریٹا ہیں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں. ویلکم میڈم. تھینک یو ویری مچ ارم. ہمارے پاس نیکسٹ پینل آف ایکسپرٹ میں موجود ہیں ڈاکٹر ابرار. ڈاکٹر ابرار کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرائن ہے ان لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں، اینڈ پاسٹ پریسیڈنٹ ہے پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے. ویلکم ڈاکٹر ابرار. تھینک یو ارم. تھینک. ہمارے پاس نیکسٹ پینل آف ایکسپرٹ میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر صوبیہ صابر. ڈاکٹر صوبیہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرائنالوجی ہیں پشاور میڈیکل کالج اینڈ مرسی ٹیچنگ ہاسپٹل میں. ویلکم ڈاکٹر صوبیہ. تھینک یو ویری مچ ارم. نیکسٹ پینل آف ایکسپرٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر یوسف راجہ. ڈاکٹر عمر کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ اینڈ ہیڈ آف اینڈوکرائن ڈپارٹمنٹ ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اینڈ اس وقت جوائنٹ سیکریٹری ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی میں. ویلکم ڈاکٹر عمر. تھینک یو ڈاکٹر. نیکسٹ ہمارے نیکسٹ پینل آف ایکسپرٹ میں موجود ہیں ڈاکٹر عظمیٰ ملک. ڈاکٹر عظمیٰ ملک ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں. ویلکم ڈاکٹر عظمیٰ. ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور پینل آف ایکسپرٹ ہیں، وہ ابھی موجود نہیں ہے. جیسے جوائن کریں گے تو ہم ان کو بھی اپنے ساتھ اس ڈسکشن میں انکلوڈ کر لیں گے. ہم موو کرتے ہیں اپنے ڈسکشن کی طرف. پہلا سوال میرا پروفیسر ڈاکٹر تسنیم احسن سے ہے. ڈاکٹر تسنیم، ہم جاننا چاہیں گے کہ مینوپاز کیا ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہو، کیونکہ جیسے ہم مینوپاز کو اپروچ کرتے ہیں تو کیا ایسی علامات ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ مینوپاز کی وجہ سے ہیں اور مینوپاز ایکچولی ہوتا کیا ہے. اچھا جی، تھوڑا سا کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو انگریزی میں ہی بولنی پڑے گی، لوگوں کو سیکھنے پڑیں گی. مجھے نہیں سمجھ کے ہم مینوپاز کے لیے ایک سنگل اردو لفظ کیا استعمال کریں، لیکن مینوپاز ہی سیکھ لیتے ہیں. مینوپاز وہ وقت ہے ایک ہر عورت کی زندگی میں جب ان کی جو ریگولر منتھلی مینسٹرل پیریڈ ہوتا ہے، مینسز یا ماہواری، بہت سارے عورتیں عام طور پہ اس کو کہتی ہیں، تو وہ جو منتھلی ماہواری ہے اس کا پیٹرن چینج ہونا شروع ہوتا ہے. تو وہ جو بلڈ فلو ہے وہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے اور انٹرول ماہواری کے درمیان بڑھتا جاتا ہے، اور یہ چینج شروع ہوتا ہے. اور یہ چینج جو ہے یہ ماہواری مکمل طور پہ رکنے سے کوئی
4 سال کے قریب 4-5 سال پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. تو کس طرح پتہ چلے کہ یہ ماہواری کے سمٹمز ہیں؟ بیکاز سمٹمز کچھ جو علامات ہیں اس ٹرانزیشن کے، یعنی ایک چینج جو ہر عورت کی زندگی میں ایک سرٹن عمر میں آتا ہے، اس کے کیا علامات ہوتے ہیں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو جتنے ایگز اس کی اووری میں ہوتے ہیں وہ اسی وقت اس پیدائش کے وقت ٹوٹل ایگز جو اووری میں ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اس کے برعکس لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اپنا سپرم جو ہوتا ہے جس سے ریپروڈکشن ہوتی ہے وہ ایک مرد کی لائف میں تھرو آؤٹ کچھ نہ کچھ ایون ایڈوانسڈ ایج میں بھی، بڑی عمر میں بھی بنتا رہتا ہے. لیکن عورتوں کا یہ ڈیزائن ہے کہ وہ ایگز جو ہیں جن کو ہم فالیکلز کہتے ہیں یا پرائمورڈیل فالیکلز کہتے ہیں، وہ ایک فکس نمبر میں ہوتے ہیں اور وہ ہر مہینے بہت سارے ضائع ہوتے ہیں اور پھر ایک ہی اس طرح میچور کرتا ہے کہ جس کے ریلیز سے پیگننسی ممکن ہوتی ہے اگر ریپروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے تو اس طرح یہ پیریڈ جب یہ ایگز ایگزاسٹ ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے تو اس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں. اور اگر یہ 45 سال سے 40 سے 45 سال کی عمر میں ہو جائے تو اس کو ہم ارلی مینوپاز کہتے ہیں. اور ارلی مینوپاز کی بھی کچھ اہمیت ہے. 45 اور 50 کے درمیان کا جو ہے وہ یوزول 45 اور بلکہ 54 تک کی ایج، 45 سے 55 سمجھ لیں از دا رینج جس میں عموماً 80% عورتوں کی ماہواری تقریباً اسی ایج رینج میں جا کر بند ہوگی. اور ہم مینوپاز کو امیجیٹلی لیبل جب کرتے ہیں جب کوئی ایک سال گزر جائے وداؤٹ منتھلی سائیکلز کے، بغیر ماہواری ہوئے وہ، تو تب اس کو کہتے ہیں یہ اسٹیبلشڈ مینوپاز ہے. تو کوئی 4 سال پہلے سے علامات شروع ہو جاتی ہیں. وہ علامات کیا ہیں؟ وہ علامات ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ویزو موٹر سمٹمز کہتے ہیں یا ہاٹ فلیشز یا ہاٹ فلشز بھی کہتے ہیں. تو اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں، بہت گرمی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، دل بھی تیز تیز دھڑکتا ہے، سو پیلپیٹیشن کا احساس ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے پھر اکثر رات کے وقت بہت پسینہ آتا ہے، آپ کا بستر گیلا ہو جائے گا، نیند ٹھیک سے نہیں آئے گی، اور موڈ سوئنگز ہوں گے، ڈپریشن اور انگزائٹی کا بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. آپ کے ہارمونز میں بے تحاشا فلکچویشن ہو رہی ہوتی ہے. کسی سائیکل میں آپ کا وہ ایگ ریلیز ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا، تو بڑی اتار چڑھاؤ ہے فیمیل ہارمونز میں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ سمٹمز ہوتے ہیں. اور پھر جب ایسٹروجن کی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کی وجہ سے جو آپ کے جینیٹل آرگنز ہیں which includes external genital organs، اور پھر آپ کا وجائنا اور ولوا اور آپ کا جو یوریتھرل یعنی پیشاب کی جگہ ہے اور بلیڈر ہے، ان سب میں ایک سکڑنے کا عمل ہوتا ہے اور وہاں پہ سمٹمز ہوتے ہیں. اور جو عورتیں سیکشلی ایکٹیو ہیں تو ان میں ایک سیکشل ڈیزائر میں بھی کمی ہوتی ہے، سیکشل ایکٹیویٹی ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے، ویجائنل برننگ ہوتی ہے سیکس کے بعد یا جنسی تعلقات کرنے کے بعد بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. سو یہ اس کو جینٹو یورینری سنڈروم آف مینوپاز کہتے ہیں. تو اس کی بھی اس سے بہت زندگی میں چینجز آتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور علاج اس کا یقیناً ہو سکتا ہے. تو شارٹ ٹرم تو یہی علامات ہیں پیری مینوپاز کی. اور یہ جو ہاٹ فلیشز وغیرہ یہ لیٹ ٹرانزیشن پیریڈ یعنی سال 1.5 سال مینوپاز ہونے سے پہلے اور سال 1.5 سال اس کے بعد سب سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں. تو مینوپاز کے یہی سمٹمز ہیں زیادہ تر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہواری اب رکنے والی ہے، آپ کے ایگز اووری میں ختم ہو گئے ہیں اور ریپروڈکشن کا عمل رکنے والا ہے. تھینک یو ڈاکٹر تسنیم، آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ مینوپاز کیا ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں. اب ہم موو کرتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. میرا اگلا سوال ڈاکٹر ابرار سے ہے.
افیکٹ کر سکتے ہیں؟ سوال اگر ریپیٹ کر لیں ہم ذرا آپ کا. جی ڈاکٹر ابرار میں پوچھ رہی ہوں کہ کس عمر میں مینوپاز ہوتا ہے اور کیا فیکٹرز ہیں جو کہ اس ٹائمنگ کو متاثر کر سکتے ہیں جو افیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے مینوپاز کی. ٹھیک تھینک یو ارم. سب سے پہلے تو شکریہ اس فورم پہ آنے کا لانے کا. جیسے ڈاکٹر تسیم نے تو بہت ایلیبریٹلی آپ کو بتا دیا کہ مینوپاز کیا ہے. یوزولی اس میں ایج ویریشنس ہیں. انہوں نے تو کہہ دیا کہ جب جیسے 45 سے لے کر 55 ایئر ایج تک کے درمیان جب بھی آپ کو یہ ماہواری کا بند ہو جانا یا اس کو پیری مینوپاز سٹیج آ جاتی ہے تو اس دوران میں یوزولی یہ رینج ہے. لیکن یوزولی ہم فیمیلز جو ہمارے پاس آتی ہیں ان کا 50 یا 51 ایئر ایج تک یوزولی یہ اپروکسیمیٹلی 51 یا 50 تک جو ایج ہے اس میں جو پیشنٹس لائے کرتی ہیں جو فیمیلز لائے کرتی ہیں ان میں یوزولی مینوپاز ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کا جو رینج ہے وہ بٹوین 45 ٹو 55 ہے. اس میں کچھ پیشنٹس میں کچھ فیمیلز میں ارلی ہو جاتا ہے اور کچھ میں لیٹ آتا ہے. ارلی میں جب بھی آپ کے پاس ہمارے پاس پیشنٹس آتا ہے جب اور یوزولی جو فیمیلز گھروں میں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوزولی ہم ڈاکٹرز ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی فیملی میں اور لوگوں کو کب مینوپاز سٹارٹ ہوا. یہ ایک اسٹرانگ پریڈکٹر ہوتا ہے کہ بھئی اس ایج میں کس ایج میں ان کو مینوپاز آئے گا. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جینیٹکس، یہ فرسٹ آف آل جینیٹکس ہے. دوسرا جغرافیکل، ہر جگہ پہ ڈفرینٹ رینجز ہیں دنیا میں مختلف اس کے ساتھ. پھر تیسرا ہوتا ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز. کچھ اوبیس پیشنٹس میں جن کا بی ایم آئی زیادہ ہوتا ہے تو ان میں ڈیلیٹ مینوپاز آتا ہے. اسموکرز میں ارلی ہو جاتا ہے. یہ آپ کے جن ایکسرسائز کرتے ہیں فیمیلز ان میں تھوڑا سا لیٹ ہو سکتا ہے. پھر تیسرا فیکٹر جو آتا ہے کہ آپ کی ریپروڈکٹیو ایج، یعنی جو فیمیلز حاملہ جن کی پریگننسی ہوئی ہوتی ہے تو ان میں یوزولی مینوپاز اپنے ٹائم پہ یعنی 51 تک ایج تک، اور جن میں یوزولی جن کی جو اس پروسیس سے نہیں گزری ہوتی ان میں ارلی مینوپاز کا چانسز ہوتے ہیں. پھر تھوڑی سی کیمو تھراپی یعنی کچھ میڈیکیشنز، جیسے ہم پاس پیشنٹس کی ہم کیمو ہوئی ہوتی ہے کسی خاص ڈیزیز کی وجہ سے کچھ دوائیاں استعمال کر رہی ہوتی ہیں، جیسے سب سے پہلے اینٹی کینسر ڈرگس پہ تھی تو وہ ان میں یہ ارلی مینوپاز کے سمٹمز آ سکتے ہیں. ریڈیشنز بعض پیشنٹس کا فیمیلز کا ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر یا اس وجہ سے کچھ ریڈیشنز ان کے پروسیس سے گزری ہوتی ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے. تیسرا سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی کوئی اپنی کنڈیشنز، آٹو امیون کنڈیشن، کوئی بھی جیسے اپنی جسم کے خلاف آپ کی کچھ ایسی ڈیزیزز جیسے ڈائبٹیز، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس یا اس طرح کی کچھ چیزیں کسی کنڈیشنز میں، اس میں ارلی مینوپاز جس کو ہم پریمیچور اوویرین فیلور، جس کی آپ ڈسکشن بھی ہوگی میرے خیال میں آپ کے کچھ کوشچنز میں ہوں گے. لیکن یہ چیزیں یہ کنڈیشن ہے تو یہ ویریٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں میں مختلف کنڈیشنز میں. لیکن جو کامن چیزیں ہیں آپ کی فیملی، آپ کی ڈرگس، آپ کا ریپروڈکٹیو یعنی آپ کی ڈیورنگ پیگننسی ہوئی ہے یا نہیں، اور آپ کے کچھ ریڈیشنز سے گزرے ہیں، تو ان 4-5 فیکٹر، اور آپ اسموکر ہیں یا نہیں ہیں، اور آخر میں یہی چیز کہ بھئی آپ کا وزن کو بھی دیکھا جاتا ہے، لائف سٹائل. اس 4-5 چیزیں جو افیکٹ کرتی ہیں، اور ٹائم رینج بٹوین 45 ٹو 55 ایئرس. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر ابرار، آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو مینوپاز کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا اگلا سوال ہماری پینلسٹ پروفیسر ڈاکٹر صوبیہ صابر سے ہے. ڈاکٹر صوبیہ، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ عورتوں کے جسم میں مینوپاز کی وجہ سے کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں، کون کون سی چینجز مینوپاز کی وجہ سے عورتوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ شکریہ ارم. آپ کا سوال بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، اور آئی تھنک میرے جو پچھلے 2 اسپیکرز ہیں انہوں نے اس کے متعلق تھوڑی بہت ڈسکشن انیشیٹ کر دی ہے. تو سب سے پہلے
کسی بھی عورت کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے مطلب ایک بچی ہوتی ہے جوانی کے فیز میں آتی ہے، تو جوانی کے فیز سے نکل کے ایک میچیور ایج، میں بڑھاپا نہیں کہوں گی، میں میچیور ایج کہوں گی، کہ میچیور ایج میں آنے کے لیے، جسے مڈل ایج بھی کہہ سکتے ہیں، یہ فیز ہوتا ہے جسے ہم مینوپاز کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک ٹیکنیکل چیز کی وضاحت میں کروں گی کہ یہ کوئی انفیکشس ڈیزیزز کی طرح کا عمل نہیں ہوتا، جیسے آپ کہیں کسی کو گیسٹرنٹرائٹس ہے، ہیپیٹائٹس ہوتا ہے، ڈینگی ہو گیا، ملیریا ہو گیا، کہ اچانک سے پیدا ہو جائے گا۔ جسٹ لائک پیوبرٹی، مینوپاز اٹ ایوالوز اوور دا کورس آف ٹائم، اور پھر اس کے فیزز ہیں۔ پہلا فیز پیرومینوپاز ہے، دوسرا پھر مینوپاز ہے، اور تیسرا پوسٹ مینوپازل فیز ہے، اور ان تینوں فیزز کی پھر اپنی علامات اور کریکٹرسٹک سمٹمز ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم پہلے بات کریں پیری مینوپاز، پہلے دو اسپیکرز نے بڑی اچھا بتایا ہوا ہے کہ مطلب اٹ کین occur even up to 5 years before menopause, although literature میں بتایا جاتا ہے کہ even 8-10 سال پہلے بھی کسی کو پیرومینوپاز کی علامت ہو سکتی ہے، اور اس میں وہی مطلب فیچرز ہوتے ہیں، جیسے چہرے کی حدت، چہرے کی جو سرخی ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، پرٹیکولرلی جو خواتین جیسے گرم انوائرمنٹ میں کام کرتی ہیں یا فیلڈ ورک جن کا زیادہ ہوتا ہے، ایون کچن ورک، تو دے فائنڈ اٹ ویری انبیئریبل۔ تو ایک اگر جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہیٹ انٹالرنس یا پسینہ زیادہ آنا، چہرے کی سرخی ہونا، تو یہ سارے وہ فیچرز ہیں کہ آپ کہیں گے کہ ہاں جی سم تھنگ از گوئنگ رانگ۔ پھر دوسرا جو بہت کریکٹرسٹک فیچر ہے جو پیری مینوپاز اور مینوپاز میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، دیٹ از کہ موڈ سوئنگز، تھوڑا بہت انزائٹی کا ایلیمنٹ اگر جن میں پہلے نہیں ہوتا وہ پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ یا بہت کوئی مطلب مسئلہ نہ بھی ہو، انسان کو مطلب برا لگتا ہے، انسان کی سینسٹیوٹی تھریش ہولڈ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سب سے زیادہ اثر ظاہر ہے گھر والوں پہ ہوتا ہے، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم ایسی خواتین آتی ہیں تو ان کے ساتھ جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں دے آلویز سے کہ جی شی از آلویز اینشیس اور شی از بیکمنگ ڈپریسڈ۔ پھر مطلب اکثر یہی ہم نے دیکھا گیا کہ اپروچ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کو انزیولیٹک اینٹی ڈپریسنٹس پہ، لیکن آئی تھنک فرام دا میڈیکل پوائنٹ آف ویو دس از ویری امپورٹنٹ فار دا فزیشینس ٹو انڈرسٹینڈ کہ تھوڑا سا ایکسپلور کریں کہ آیا یہ خاتون پیری مینوپاز یا مینوپاز کی ایج کیٹیگری میں تو نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس ایج کیٹیگری میں ٹھہرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس قسم کی انویسٹیگیشن مطلب بلڈ ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں، تھوڑا سے ان کی سمٹمز یا علامات کے متعلق پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم کنفرم کر لیں کہ ہاں یہ پیرومینوپاز یا مینوپاز کا فیز چل رہا ہے نہیں۔ پھر اس کے علاوہ موڈ سوئنگس کے علاوہ کوالٹی آف سلیپ، اکثر خواتین جو پہلے بہت ٹھیک ٹھاک رات کی نیند کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اب وہ رات میں صحیح طرح سے سو نہیں پاتی۔ ظاہر ہے اس کی ایک وجہ ان کا ہاٹ فلیشز یا ہیٹ انٹالرنس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مطلب جیسے ٹوٹی ٹوٹی نیند آتی ہے، مسلسل ایٹ اسٹریچ وہ سو نہیں پاتی۔ تو insomnia can be the other feature which should alert a physician and likewise a female کہ یہ آپ کا مطلب کوئی مینوپاز کا فیز شروع ہو چکا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میڈم تسنیم نے بتایا ہوا ہے کہ جو بھی ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ایشوز پرٹیکولرلی ویجائنل ڈرائنس ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا سیکشول ڈرائیو کم ہو جاتی ہے، ان کو تھوڑا بہت تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، تو دوز are the characteristic features. Last but not the least، بہت امپورٹنٹ، اکثر خواتین ہمارے پاس آتی ہیں جن کو کبھی بھی ویٹ چیلنجز نہیں ہوتے، اور وہ بتاتی ہیں کہ مطلب باقی تو ان کا وزن ٹھیک ہے، وہ اپنی نارمل روٹین فالو کر رہی ہیں، کھانا بھی ان کا کوئی مطلب آؤٹ آف پروپورشن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایکسرسائز بھی جو بھی ان کی باقاعدگی سے تھی وہ بھی جاری ہے، لیکن ناؤ دے ایکسپیرینسنگ کہ ان کی قمیض، ان کی ویسٹ ڈاؤن تھوڑی تنگ ہو رہی ہے، مطلب اگر آپ کہیں تو دوز آر کال لو ہینڈلس، کہ تھوڑا سا ان کی ویسٹ یا ہپس کے ایریا میں تھوڑا سا ان کا مطلب ویٹ بڑھ گیا ہے۔ اور اگر کوئی اس قسم کی ایکسپیرئنس ان کو ہوتا ہے تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی شی مسٹ بی کانشیس انف ٹو ریئلائز دیٹ دس از دا فیز آف مینوپاز، جب ان کا باڈی کا میٹابولزم، جب ان کا جو سسٹم ہوتا ہے کہ جو ان کا ویٹ ریگولیٹ ہوتا ہے، تو ان کا باڈی میٹابولزم سلو پڑ گیا ہے، اور اس وجہ سے پرٹیکولرلی ان کو پیٹ کے ارد گرد مطلب چربی کہہ لیں، فیٹس کہہ لیں، وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو دیز آر دا ٹپیکل ہال مارک فیچرز دیٹ one should be alerted۔ مطلب یہ بیسیکلی دونوں پیری مینوپاز اور مینوپاز۔
پوسٹ مینوپاز میں مطلب تھوڑا لیٹر آن مے بی 5 years ڈاؤن دا لائن 10 years ڈاؤن دا لائن اس میں پھر بیسیکلی جیسے ان کی کارڈیو ویسکولر ان کے جو مطلب دل کے مرض ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. نوٹیبلی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مینوپاز کے 5 سال بعد کافی زیادہ خواتین کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, کولیسٹرول کے مسائل ہو سکتے ہیں, اور پھر لیٹر آن 10 years ڈاؤن دا لائن ایون جو ہڈیوں کے بھرنے والا عمل وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو دے آر quite a lot of features. اور آئی تھنک اس کے متعلق جتنی زیادہ آگاہی کی جائے کم ہوگا, کیونکہ ایک عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ڈس آرڈر اور اے ڈیزیز, اٹس اے فزیولوجیکل چینج. آپ کی باڈی میں جو ایک فیمیل ہارمونس تھے جن کے ساتھ جیسے ایسٹروجنس جن کے ساتھ آپ گزشتہ 30 سال 40 سال وٹ ایور دا رینج آف ٹائم میں بھی کے ساتھ آپ کی باڈی اڈیپٹیڈ ہے, آپ کا دماغ, آپ کے جسم کے سارے ٹیشوز, اچانک وہ ہارمونس کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور جب وہ ہارمونس کم شروع ہونا ہو جاتے ہیں تو یہ تمام تر علامات جو میں نے ابھی بتائی ہیں مطلب دے کین بی دیئر ان دا باڈی. سو آئی تھنک مطلب اگر عورتوں کو اس کے متعلق آگاہی ہوگی تو وہ بہتر طور پہ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں گی کہ ہاؤ کین دے ہیو اے ویری کام اینڈ اے ویری سیف مینوپاز. تھینک یو ڈاکٹر صوبیہ, آپ نے بہت ڈیٹیل میں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اینڈ آئی وڈ اگین ریپیٹ اٹ کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. آئی مین اٹس اے نیچرل فنامنا, نیچرل طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کیا چینجز ہیں اور کس طرح سے ہوتی ہیں. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا اگلا سوال ڈاکٹر عمر یوسف راجہ سے ہے. ڈاکٹر عمر, ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے, کچھ ڈاکٹر صوبیہ نے بھی اس کو ٹچ کیا ہے, ہم فردر ڈیٹیل میں آپ سے سننا چاہیں گے کہ کون سے ایسے ہیلتھ ایشوز ہیں جو پوسٹ مینوپازل فیس میں عورتوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ڈاکٹر عمر, آپ لائن پر ہیں, آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. آئی تھنک ڈاکٹر عمر کا کچھ کنیکشن کا ایشو ہے, وہ جیسے جوائن کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے ساتھ لائن پر لے لیتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر عظمیٰ ملک سے. ڈاکٹر عظمیٰ, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سے ایسے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جو کہ لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں اس مینوپاز کے فیس میں. جی ڈاکٹر عظمیٰ. جی, آپ کا کوشچن کیا ہے ڈاکٹر؟ If you can repeat جی the میں آپ سے question. یہ پوچھنا شیور میں آپ بالکل آپ سے دوبارہ سے پوچھتی ہوں, مینٹل ہیلتھ چیلنجز کیا ہوتے ہیں مینوپاز کے فیس میں جو عورتوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں یا کرنے پڑ سکتے ہیں؟ کون سے ایسے ایموشنل چیلنجز ہیں یا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جو عورتیں فیس کر سکتی ہیں اس مینوپاز کے ٹائم پر, اس فیز میں؟ ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ڈاکٹر صوبیہ اور میڈم تسنیم, ڈاکٹر ابرار نے بہت ڈیٹیل میں مینوپاز کی ڈیفینیشنز اور ٹرانزیشن آف مینوپاز, پیری مینوپازل سائن اینڈ سمٹمز بتائے ہیں. ان میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. ان مینٹل ہیلتھ ایشوز میں نمبر 1 جو ایسٹروجن ڈیفیشنسی کی وجہ سے, کیونکہ بہت سے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. مثال کے طور پر آپ کا FSH لیول بڑھ رہا ہوتا ہے, ایسٹروجن لیول کم ہو رہا ہوتا ہے, اور انہبن بی لیول ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے, اینٹی ملیرین ہارمون لیول کم ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں اس میں نمبر 1 پہ موڈ سوئنگز ہیں جو کہ ہاٹ فلیشز کی وجہ سے آ سکتے ہیں, اور اس کے اندر بہت زیادہ اریٹیبلٹی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈپریشن ہے ڈائریکٹلی بہت زیادہ اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن ہاٹ فلیشز میں ڈپریسڈ فیلنگ, لو موڈ, اس کی پیشنٹ کمپلین کر سکتا ہے. اسی طرح کچھ کوگنیٹو ایشوز جس میں مریض جس میں عورت کمپلین کر سکتی ہے کہ مجھے کوئی
چیزیں بھولنے کا ایشوز ہو رہا ہے، یا برین فوگینس جس کو کہتی ہیں کہ سمجھ آنا جو ہے نا اس طرح سے برسک رسپانس نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں اس کے اندر جیسے کہ یہ ایسٹروجن ڈیفیشنسی کے جو علامات ہیں عام طور پر رات کو زیادہ ہوتی ہیں تو مریض نائٹ سویٹس کی کمپلین کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے سلیپ ڈسٹربنسز ہو سکتی ہیں، اور سلیپ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی بہت سے مینٹل ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں. اسی طرح بھولنے کا ایشو، یہ بھی ایک مینٹل ہیلتھ ایشو ہے جو کہ ایسٹروجن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ان سارے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو اچھے اور ڈائٹری ہیلدی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ ویٹ بیئرنگ اور اسٹرینتھ ایکسرسائزز کے ساتھ ان چیزوں کو کمبیٹ کیا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر ارم. مینٹل ہیلتھ چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں اس فیس میں عورتوں کو. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر یوسف راجہ موجود ہیں. ڈاکٹر عمر، ہم آپ کے سوال کی طرف دوبارہ سے بڑھتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کون سے ایسے ہیلتھ ایشوز ہیں جس کو تھوڑا سا ڈاکٹر صوبیہ نے ٹچ کیا تھا، لیکن ہم آپ سے ڈیٹیل میں سننا چاہیں گے کہ کون سے ایسے ہیلتھ ایشوز ہیں جو مینوپاز کی وجہ سے عورتوں کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں پوسٹ مینوپاز فیس میں. تھینک یو ارم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مینوپاز کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کہ کافی انڈر ڈائگنوز. تو پچھلے 10-15 سالوں میں بہت سے ایسے پیشنٹس کو جانتا ہوں جن کو مینوپاز تھی یا مینوپاز کے علامات تھے اور وہ پک نہیں ہو رہے. اور فردر میڈم تسنیم کی جو کویشچن تھا، ہمارے ہاں بہت سی عورتوں میں آلریڈی ہسٹیکٹمی ہوتی ہے، یعنی کہ بچہ دانی نکلی ہوتی ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ ان کی اووریز بھی ریموو کیے جائیں. تو ایسی صورت میں یوزلی پیریڈس کا ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن 5 سال بعد 10 سال بعد ان کو بھی وہ مینوپاز کے سمٹم سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جس کو آپ کہتے ہیں لو کلینکل تھریشولڈ، یا اگر اسپیشلی ان کو ہاٹ فلیشز ہوں جیسے کہ صوبہ نے بھی ذکر کیا ہے، یا ان کے موڈ بہت اریٹیبل ہو رہا ہو اینڈ دے آر اراؤنڈ دا رائٹ ایج، تو ہمیں مینوپاز کا ڈیفینیٹلی ایز اے ڈاکٹر سوچنا پڑتا ہے. سو کمنگ بیک ٹو آپ کے جو دوسرا کویشچن ہے کہ جی اور کیا ایشوز ہو سکتے ہیں مینوپاز کے ساتھ، تو ایک تو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جو کہ پہلے ڈاکٹر صوبیہ یا ڈاکٹر عثمہ دونوں نے ہی ذکر کیا ہے. لو موڈ، چڑچڑاپن، اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے. آپ کے جو ہے نا بہت سی ورکنگ وومین، ان کی پروڈکٹیوٹی پہ بھی ایشو ہوتا ہے. آئی ڈیفینیٹلی نیو فیو پیشنٹ جو کہ جن کا کام ایسا ہے جس میں ان کو ہائی مینٹل ورک اپ چاہیے، اور اینڈ دے ڈو سے کہ جی وہ جو ہے نا ان کی سوچ میں کلیئرٹی نہیں ہے، یا جس کو آپ برین فوگ کہتے ہیں وہ بھی آ جاتا ہے. اور جب آپ ان کو ٹریٹمنٹ مینوپاز کی دیتے ہیں یا ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی دیتے ہیں تو ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. تو ایک تو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. اس کے بعد پھر فزیکل امپیکٹ ہے، یعنی کہ جسمانی آپ کو مینوپاز کیا کر سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ مینوپاز کے بعد ہڈیوں کے بھربھرا ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. تو جو ایسٹروجن ہارمون ہے وہ ہڈیوں کے اسٹرینتھ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. تو اسی وجہ سے مینوپاز کے 5-10 سال بعد اگر ہڈیاں بہت بھربھری ہو جائیں تو فریکچر کا رسک جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. سو ہڈیوں کی پروٹیکشن کے لیے بھی مینوپاز کی ٹریٹمنٹ، چاہے وہ آپ کیلشیم دیں یا دوسری دوائیں دیں، از کوائٹ امپورٹنٹ. تو جو فریکچر کی چانس ہے وہ بڑھ جاتا ہے آفٹر مینوپاز. جو تیسرا جو اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے مینوپاز کا، وہ آپ کے جس کو ہم کہتے ہیں کارڈیو ویسکولر ہیلتھ پہ. سو سرٹنلی ہمیں پتہ ہے کہ خواتین میں جب ان کے ریپروڈکٹیو فیز ہوتا ہے، جب ان کے پیریڈس ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہارٹ اٹیک کی اسٹروک کے کم چانس ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی مینوپاز وہ اچیو کرتی ہیں، اس کے بعد ہارمون چینجز کی وجہ سے ان کے ہارٹ اٹیک کا رسک، ان کی اسٹروک کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہ اویئرنیس بھی کہ جی مینوپاز کے بعد آپ کے ہارٹ اٹیک کا رسک یا فالج کا رسک تقریباً اتنا ہی ہو جاتا ہے جتنا کہ مردوں کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی پروٹیکشن کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد صوبیہ نے اسے ذکر بھی کیا تھا تھوڑا بہت ویٹ گین، کیونکہ بہت خواتین اس ایج میں آتی ہیں. لیکن ان کا کویشچن یہی ہوتا ہے کہ جی ہماری لائف سٹائل ویسے ہی ہے، ہمارا جو ہے وہ کھانا بھی ویسے ہی ہے، ہمارا وزن بڑھ رہا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ وزن بڑھنے کے ساتھ ڈائبٹیز، پری ڈائبٹیز،
इसका रिस्क बढ़ जाता है, तो ऑफ कोर्स उसका भी एक इम्पैक्ट मेनोपॉज की वजह से हो सकता है। और फिर उसके बाद जैसे मैडम तस्लीम ने जिक्र किया कि इसका असर जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम होता है उस पर भी होता है, जो पेशाब की नालियाँ हैं वो सिकुड़ सकती हैं, जिसकी वजह से पेशाब की इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, या मसाना कमज़ोर हो जाता है तो बार बार पेशाब का आना, तो ये भी मेनोपॉज की अलामात में से हो सकता है। और फिर फाइनली जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एक सोशल फैक्टर एंड दैट्स इंटीमेसी। सो आपके ज़वाजी ताल्लुकात में असर पड़ सकता है, और उसकी वजह से कभी कभार नौबत जो है वो घरेलू टेंशन में भी आ सकती है। सो अगर ज़वाजी ताल्लुकात में मसले हों तो घरेलू टेंशन, ये चीज़ें, उसके साथ जो मेंटल अप्रोच है, तो वो फिर यही वजह है कि घर में टेंशन भी इस वजह से हो सकती है। सो मेनोपॉज जो है वो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल, तीनों डोमेन पे उसका असर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर। बिल्कुल, हमने ये सारे प्रॉब्लम्स जो मेनोपॉज के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको तो हमने डिस्कस किया है और क्या चेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं कि औरतों को क्या ऐसी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे ये जो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं या जो मेनोपॉज के साथ प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतर किया जा सके। तो जब हम किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे मेनोपॉज में भी कि इम्पॉर्टेंट है कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है। डाइट, एक्सरसाइज और एडिक्वेट स्लीप जो है, नींद का सही होना, इन सब चीज़ों का क्या रोल है। तो हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर सोबिया से कि डॉक्टर सोबिया, हम आपसे पूछना चाहेंगे कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो औरतों को करने चाहिए। वैसे भी आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे मेनोपॉज के फेस में कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हेल्प कर सकते हैं कि इसके साथ जो चेंजेस हैं उनको पॉजिटिव किया जा सके। आई मीन वो जो चेंजेस हैं उनको पॉजिटिवली लें, सिम्टम्स को बेहतर किया जा सके। थोड़ा सा मैं पहले बताना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल हम कहते किसमें हैं। लाइफस्टाइल जो हमारी रोज़मर्रा की तर्ज़ अमल कह लें या तर्ज़ ज़िंदगी, उसको बेसिकली हम लाइफस्टाइल के तौर पे मानते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे खाने पीने की रूटीन। इरम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? काइंडली कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? Ma'am, you're audible. Thank you very much. Okay, so I mean what I was explaining कि लाइफस्टाइल सबसे पहले हमारा तर्ज अमल है रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी। इसमें बेसिक चीज़ हमारा खाना पीना होता है। फिर दूसरा इसमें होता है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी, जिस्मानी जो भी आप कह लें, वर्जिश कह लें, वो मतलब क्या है। और तीसरा कि मतलब हमारी नींद की रूटीन। चौथा इसमें हमारे काम के मतलब जो तनासब कह लें, वर्किंग आवर्स व्हाटएवर, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ वर्क दैट वी डू, इन सब चीज़ों को हम मतलब अपना लाइफस्टाइल के तौर पे समझा जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई जैसे हमारी हॉबीज़ हैं या एडिक्शंस हैं, उसको भी हम वी कंसिडर देम एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। पर्टिकुलरली जैसे अगर मैं मिसाल दूँ सिगरेट नोशी की, तो जिन लोगों को हम लाइफस्टाइल एडवाइस देते हैं तो उसमें सिगरेट का पर्टिकुलरली ज़िक्र भी करना चाहिए। अच्छा, अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लाइफस्टाइल में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं खुराक की बात करूँ, तो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि हाँ जी दीज आर द हेल्दी फूड्स और ये खाएं, तो थोड़ा मतलब सुनने वाले हमारे लिसनर्स मतलब शायद उस तरह से मेरी बात फॉलो ना कर सकें। मैं एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा फॉलो किया जाता है, और जब भी मरीज़ कंसल्टेशन के बाद जा रहा होता है तो उसका पहला सवाल यही होता है कि जी परहेज़ क्या है। नोबडी वुड आस्क अस कि जी दवा की टाइमिंग क्या है, दवा का डोज़ क्या है, दवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं पाकिस्तान में। बट एवरीबडी इज़ टेम्प्टेड, चाहे जिसको जो भी मसला हो, कि ही इज़ ऑलवेज़ आई मीन इन अ कीन मतलब स्टेट कि आई शुड आस्क व्हाट द परहेज़ इज़। सो विद रिगार्ड्स टू परहेज़ ऑफ मेनोपॉज़, आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल इज़ कि सबसे ज़्यादा आप हाईली प्रोसेस्ड खुराक उसको अवॉइड करें। अब आजकल हाईली प्रोसेस्ड खुराक क्या है, जो भी आपकी मतलब एक किस्म की अगर छोटी मिसाल दूँ तो फ्रीज़र के फ्रिज के जितने भी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप कह लीजिए जैसे आजकल ये प्रोसेस्ड मीट्स होते हैं, ये अमूमी तौर पे जो होते हैं अच्छा इनको नहीं समझा जाता। प्रोसेस्ड फूड की वजह से अक्सर मेनोपॉज के जितने भी ये वेज़ोमोटर सिम्टम्स हैं मतलब ये काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। फिर दूसरा जो एलिमेंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड है कि आपका शुगर इंटेक,
स्पेशली जो रिफाइंड शुगर्स, अब पाकिस्तान में हम लोग ज़्यादातर मतलब कन्वीनियंस के तौर पे सफ़ेद आटा खाते हैं, फिर इसमें हमारा ऑयल या बटर या घी इन चीज़ों का इंटेक बहुत ज़्यादा है। तीसरा, हमारी हर मतलब कुक्ड और इवन अनकुक्ड डाइट में हमारा सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है। फिर आजकल मतलब जैसे देखा जाता है चाय तकरीबन मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान दे टेक मीठी चाय, चाहे वो चीनी लेते हैं, शक्कर लेते जो भी लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस दे प्रेफर टेकिंग अ स्वीट टी। तो अगर ये सारी लिस्ट हम देखें तो दिस आर ऑल द थिंग्स, मतलब इफ़ आई रिपीट इट फॉर यू कि जैसे नमक का, चीनी का, ऑयल का, सफ़ेद आटे का और जो जितने भी और प्रोसेस्ड या कुक्ड फूड होते हैं इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अब पर्टिकुलरली अक्सर जो हम मरीज़ों को कहते हैं कि हाँ जी एट अ सर्टेन एज अब आप मीठी चाय छोड़ दें, अब आप नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दीजिए। और पाकिस्तान में स्पेशली जो सबसे ज़्यादा हमारा मतलब स्पेशली नॉर्थ पाकिस्तान में पसंद की जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द डे, दैट इज़ पराठा। तो आई थिंक पराठा इज़ समथिंग व्हेन अ वुमन इज़ encroaching her perimenopause or menopause, that is one particular diet that she needs to think कि पराठे के अब फ़ायदे नहीं सिर्फ नुकसानात हैं। और स्पेशली वो ख़वातीन जिनका वेट के चैलेंजेस हैं, जिनको जेनेटिक टेंडेंसी है वेट गेन की, जिनको एक्सरसाइज के मतलब वाक़े नहीं मिल सकते, तो पराठा इज़ वन डाइट दैट दे टोटली नीड टू कट डाउन फ्रॉम। अब खाया क्या जाए अगर हम ये चीज़ें छोड़ें, मतलब आप लीन मीट्स खाएं अगर आपको गोश्त पसंद है, आप वाइट मीट्स खाइए वो आपके लिए अच्छे हैं। फिर उसमें आप जैसे ये जितने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं स्पेशली होल ग्रेन, जैसे आप जिसको चक्की का आटा कहते हैं, मकई का आटा कहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ओट मील ये पॉरेज की मतलब भी तरफ रुझान हुआ है, तो दोज आर द बेस्ट थिंग्स दैट वन कुड टेक, मतलब द हाई फाइबर स्टेपल्स ड्यूरिंग द पेरिमेनोपॉज और द मेनोपॉज स्टेट। फिर जो ख़वातीन अगर किसी तरह से सिगरेट नोशी करती हैं, दैट इज़ वन थिंग दे शुड try to avoid because it may aggravate their symptoms as such. Exercise अक्सर ख़वातीन को स्पेशली जो होम मेकर्स हैं उनको लगता है कि doing the household chores, या जो वर्किंग women भी होती हैं उनको लगता है कि हाँ जी जितने भी दफ्तरी या फील्ड के अपने काम करते हैं and that is it, they have enough of exercise. No, they must realize कि इस एज कैटेगरी में मेनोपॉज के साथ उनके वेट के बढ़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक करती हैं, चाहे वो साइकिल करती हैं, या वो मतलब घर पे आराम से यूट्यूब पे आजकल मैं हर एक को ये एडवाइस करती हूँ, इतने एक्सरसाइज चैनल्स हैं, दे कैन काइंड ऑफ लाइक गो ऑन दोज चैनल्स एंड आई मीन ट्राई टू फाइंड अ एक्सरसाइज विच सूट्स देम बेस्ट। जिन ख़वातीन को आर्थराइटिस या मोबिलिटी इश्यूज़ हैं वो इवन योगा की किस्म की एक्सरसाइज जिसमें उनको ज़्यादा चलना फिरना या मतलब अपने जोड़ों पे जोर नहीं देना पड़ता, वो उसको अडेप्ट कर सकती हैं। तीसरी चीज़ है नींद के लिए। नींद के लिए बेहतर ये होता है कि वो रात का खाना लाइट खाएं, मतलब रात को अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकें और फिर सोने से पहले अगर वो ठंडे पानी का शावर ले लें तो दैट वुड इवन हेल्प देम कि शायद उनको उतने हॉट फ्लैशेस मतलब ना महसूस हों। अक्सर मतलब हॉट फ्लैशेस के लिए और स्लीप के लिए मतलब कहीं मैंने पढ़ा हुआ है कि सिपिंग ऑन आइस, मतलब आप बर्फ़ ले लें और बर्फ़ को जैसे हम चूसते हैं, अगर वो भी चूसें तो थोड़ा आपके जिस्म का टेम्परेचर कम होगा और इट मे हेल्प यू स्लीप बेटर, लेकिन इट वुड वेरी फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर वाकई आपकी नींद मतलब हर किस्म के तरीके के बावजूद भी ठीक नहीं है, तो आई थिंक बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और थोड़ा बहुत आप कोई स्लीपिंग पिल यूज़ कर सकती हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक चीज़ इरम मैं भूल गई हूँ, और पर्टिकुलरली कुछ लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द वेरी हाई स्पाइसी डाइट। तो जो लोग मिर्च मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ वन थिंग दे शुड अवॉइड ड्यूरिंग मेनोपॉज। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोबिया, आपने आई थिंक बहुत डिटेल में कवर किया, और आई थिंक कि अगर ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, आई मीन दीज आर द चेंजेस जो कि सबकी ही लाइफ में होना ज़रूरी हैं, जो स्पेसिफिक डाइट के, और बट स्पेशली जब आप ऐसी एज को अप्रोच कर रहे हैं जहाँ पे फिर जो आपकी ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के बढ़ने के चांसेस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये लाइफस्टाइल चेंजेस। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ये जो मेनोपॉज का ट्रीटमेंट होता है, जो कि आम तौर पे हम उसको हार्मोन
ٹریٹمنٹ یا ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی ہم کہتے ہیں. یہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی کن لوگوں کو دینی چاہیے, یعنی کن عورتوں کو دی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہم پوچھیں گے پروفیسر ڈاکٹر تسنیم احسن سے. ڈاکٹر تسنیم, آپ ہمیں بتائیں کہ جو HRT ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں, HRT یا ہارمون ریپلیسمنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے, یہ کن عورتوں کو دی جا سکتی ہے؟ جی ارم, اس کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ ڈاکٹرز کے لیے زیادہ ہے بنسبت ان خواتین کے لیے جو ٹریٹمنٹ سیکھ کر رہی ہیں مینوپاز کے لیے. اس لیے زیادہ ہے کہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس کو ویمنس ہیلتھ انیشیٹو کہتے ہیں, جو کہ ایکچولی ویری لارج نمبر آف ویمن, 1,60,000 عورتوں میں امریکہ میں یہ 3 رینڈمائز کنٹرول ٹرائلز اور ایک آبزرویشنل اسٹڈی ہوئی تھی. لیکن اس میں ایک غلطی یہ ہوئی تھی کہ جو ایج رینج تھا وہ 50 سے لے کے تقریباً 79 ایئرس تک کی خواتین کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, جس کو پہلے کہتے تھے, اب اس کو مینوپازل ہارمون تھراپی کہتے ہیں. ریپلیسمنٹ آئی گیس از ناٹ دا رائٹ ٹرمینالوجی ٹو یوز, سو دیر از اے سلائٹ چینج دیر. تو ان کو دی گئی, اور آبویسلی جب آپ نے اتنی عمر والی عورتوں کو سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کر کے ایک طرح سے ہارمون تھراپی دی, تو اس میں جو کارڈیو واسکولر رسک تھا, ڈیزیز تھے اور ایونٹس تھے, وہ کہیں زیادہ بڑھ گئے. اور اس کے بعد سے ایک یہ ہو گیا کہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جس کو ہم کہتے تھے HRT, وہ بالکل ایک طرح کا ٹیبو ہو گیا عورتوں کے لیے. اور یہ 1991 کی بات ہے, تب یہ شروع ہوئی تھی. سو اباؤٹ 30 ایئرس یہ بالکل ایک ٹیبو رہا خواتین کے لیے کہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی نہیں ہونی چاہیے بیکاز اس کے بہت ایڈورس ایفیکٹس ہیں. لیکن پھر اور سٹڈیز ہوئی, اور اب تحقیق کے بعد ہر وہ عورت جس کو مینوپاز کو لیس دین 10 ایئرز ہوئے ہو, یا جس کی عمر 60 سال سے کم ہو, اور اس کو کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہ ہو, تو اس کو مینوپازل ہارمون تھراپی دینی چاہیے. تو اور وہ عورتیں پرٹیکولرلی جن کو ماڈریٹ ٹو سیویئر ہارٹ فلیشز یا ویزو موٹر سمٹمز ہیں یا جینیٹو یورینری سمٹمز ہیں, ان کو دینی چاہیے. کچھ لکی عورتیں ایسی ہوتی ہیں, اونلی اباؤٹ 20% جن کو مینوپاز سے گزرتی ہیں اور کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا, nothing changes for them. So ان کو obviously کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے other than جو جنرل ہیلتھ مینٹیننس کی ایڈوائس ہے جو صوبیہ تفصیل سے بتا چکی ہیں, اینڈ میکنگ شیور کہ وائٹامن ڈی کا انٹیک اور کیلشیم کا انٹیک اور ایکسرسائز, سب چیزیں ٹھیک ہوں ایسی خواتین کے لیے. لیکن جن کو ماڈریٹ ٹو سیویئر ویزو موٹر سمٹمس ہیں اور کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے, اور ان کی ایج لیس دین 60 ایئرز ہے, یا مینوپاز ہوئے ہوئے 10 سال سے زیادہ نہیں گزرے, ان کو آپ ہارمون تھراپی دے سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ہارمون تھراپی 2 طرح کی ہوتی ہے. اگر تو یوٹرس کسی وجہ کر نکال دیا گیا ہے تو آپ صرف ایسٹروجن تھراپی, ایسٹروجن ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر یوٹرس انٹیکٹ ہے تو پھر یوٹرس کی لائننگ بہت زیادہ تھک ہونے سے روکنے کے لیے, جس سے انڈومیٹریل کینسر کا رسک ہوتا ہے, تو آپ کو بوتھ ایسٹروجن اور پروجیسٹرون دونوں چیزیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسٹروجن جو ہے وہ سب سے بہتر ایسٹروجن وہ ہے جو ایسٹرڈائول جس کو کہتے ہیں, 17 بیٹا ایسٹرڈائول. ہمارے یہاں جو ملتا ہے ایسٹرڈائول ویلوریٹ کے نام سے ملتا ہے, یہ میجربل ایسٹروجن ہوتا ہے, اور اس کے لیولز آپ میجر کر کے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو یوٹرس ہے ان میں آپ ہر سائیکل کے آخری 10 سے 12 دنوں میں ان کو پروجیسٹرون بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو وڈرول بلیڈنگ ہو جائے, وہ یوٹرس کی لائننگ شیڈ ہو جائے. سو اس سے آپ کو ویزوموٹر سمٹمز بھی کنٹرول ہو جائیں گے, اور جو آپ کے جینیٹل ایریا کا اور یورینری سمٹمز وغیرہ ہیں وہ بھی اس سے بہتر ہو جائیں گے. اور دیر از سم ایویڈنس کہ اس طرح کی تھراپی دینے سے ایکچولی 2 لانگ ٹرم بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں, 2-3. ایک ہے کہ آپ کا دیر از سم ایویڈنس کہ کارڈیو واسکولر رسک کم ہوتا ہے, سو ہارٹ اٹیک اور فالج کا رسک کم ہوتا ہے. اور دوسرے آپ کا جو مینٹل فنکشن ہے, کوگنیٹو فنکشن ہے, یعنی برین کے فنکشن کا ڈکلائن بھی سلو ہو سکتا ہے.
सो डिमेंशिया का रिस्क भी इससे कम होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से. एंड ऑफ कोर्स आपकी बोन की स्ट्रेंथ भी इससे मेंटेन होती है. लेकिन ये हम इन क्रॉनिक एट दिस पॉइंट इन टाइम हम इन क्रॉनिक डिजीजेस के प्रिवेंशन के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट नहीं करते. हम हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं, मेंस्ट्रुअल हार्मोन थेरेपी सिर्फ मॉडरेट टू सिवियर वेजोमोटर सिम्टम्स यानी हॉट फ्लैशेस के लिए और जेनिटल यूरिनरी सिम्टम्स के लिए देते हैं. लेकिन अगर आपको सिर्फ जेनिटल यूरिनरी सिम्टम्स हैं यानी वजाइनल एट्रोफी या वजाइनल ड्राइनेस या सेक्सुअल डिफिकल्टीज, ये मेजर मसला है, या रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं उस पूरे रीजन के टिश्यूज की एट्रोफी की वजह से, तो फिर लोकल लो डोज ईस्ट्रोजन थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स या पेसरीज भी यूज की जा सकती है और उससे काफी ये सिम्टम्स उस एरिया के रिलीफ हो जाता है. थोड़ा बहुत सिस्टेमिकली भी एब्जॉर्ब होता है लेकिन वो लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन वैसे ही कुछ ही ऊपर होते हैं मेनोपॉजल लेवल से. सो लोकल सिम्टम्स के लिए लोकल इलाज करें. हार्मोन रिप्लेसमेंट किसी भी रूट से किया जा सकता है, एज टैबलेट्स किया जा सकता है, एज पैचेस किया जा सकता है, and as you know for local treatment as creams and pessaries and gels किया जा सकता है. और अगर ये जेनिटल यूरिनरी सिम्टम्स हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए स्ट्रेट अवे हम ईस्ट्रोजन क्रीम ही यूज करना शुरू कर दें. कुछ लोकल ल्यूब्रिकेंट्स एंड मॉइस्चराइजर्स वेजाइनल एरिया में यूज करके तो उससे भी माइल्ड सिम्टम्स जो है वो रिलीव हो जाते हैं. अगर फिर भी परसिस्टेंट हो तो फिर लोकल ईस्ट्रोजन क्रीम दी जा सकती है. तो एक बार आपने ईस्ट्रोजन थेरेपी या कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन मेनोपॉजल थेरेपी शुरू की तो इसको आपने कब तक कंटिन्यू करना है? तो 60 साल तक तो आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट को, हार्मोन थेरेपी को फॉर मेनोपॉज. और उसके बाद भी पेशेंट इवैल्यूएशन के बाद कर सकते हैं. अच्छा, किन को नहीं दे सकते मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी? सो वो खवातीन जिनकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, या उनको खुद ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या फिर उनको वीनस थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, या प्रीवियस स्ट्रोक की हिस्ट्री है, या प्रीवियस हार्ट अटैक की हिस्ट्री है. इन खवातीन को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए और उनके सिम्टम्स को और दवाओं से टैकल करना चाहिए. मेरे ख्याल में कुछ और लोग उसको एड्रेस करेंगे. तो कुछ और दवाएं हैं जो यूज की जा सकती हैं मेनली वेजोमोटर सिम्टम्स को एड्रेस करने के लिए, और वेजाइनल सिम्टम्स के लिए भी कुछ ल्यूब्रिकेंट्स एंड मॉइस्चराइजर्स यूज किए जा सकते हैं. तो अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या हार्मोन मेंस्ट्रुअल हार्मोन थेरेपी हर उस औरत को देनी चाहिए जिसकी उम्र 60 साल से कम है, जिसके मेनोपॉज हुए हुए 10 साल से कम हुए हैं, और जिसको वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो मैंने अभी बताए हैं वो नहीं है, और जिनको मॉडरेट से सिवियर वेजोमोटर या जेनिटल यूरिनरी सिम्टम्स हैं. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर तस्नीम, आपने बहुत डिटेल में बताया. और आई थिंक कि ये आपकी बात ठीक है कि डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट पेशेंट्स को भी आइडिया होना चाहिए क्योंकि जब आके पूछते हैं कि क्या हम ये हार्मोन ट्रीटमेंट ले सकते हैं या नहीं. तो ये जो मेंस्ट्रुअल हार्मोन ट्रीटमेंट है उसके साथ क्या रिस्क होते हैं और किसकी वजह से थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत होती है, ये सवाल हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर उमर यूसुफ राजा से. डॉक्टर उमर, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं? जी हाँ, थैंक यू. सो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने तस्नीम ने हार्मोन थेरेपी का जिक्र किया और आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया जो कि इनिशियल स्टडी थी वो हेल्थ इनिशिएटिव, क्योंकि बहुत से मसले उस स्टडी की गलत अप्लीकेशन की वजह से हुए हैं, क्योंकि जो डाटा था उसको उस तरह से अप्लाई नहीं किया गया. सो वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव का सबसे बड़ा मसला तो ये था कि एक, जैसे मैडम तस्नीम ने बताया है कि वो 50 साल से 80 साल की एज रेंज बहुत वाइड थी जिस पे यूज़ किया गया. और दूसरा मसला उसका ये भी था कि उस टाइम पे जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ या मेंस्ट्रुअल हार्मोन रिप्लेसमेंट
دوائیاں تھیں وہ اتنی آج نہیں ہے. وومن شیفٹی ایون دو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ریوں کا پورا وہ بہتر ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں. تھوڑا سا جی جو کا کینسر ہے اس کا بھی رسک ہو جاتا ہے. وومن انیشیٹو کی وجہ اس کی نہیں بھی پتا جو کالج کا لوگ بڑھ گیا تھا اور یہ موسٹ پرابلی وجہ اس کی یہی تھی وہ کی گئی جو پروجسٹرون ایلیمنٹ تھا اس کا شاید ایک ایفیکٹ ہو ہارٹ پہ یا وجہ سے جو ہارٹ اٹیک کے ایپیسوڈس تھے یا فالج کے ایپیسوڈس تھے وہ بڑھ گئے تھے. پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ تھوڑا سا پتے کی پتھری کا رسک بڑھ گیا ہے اور اسی طرح جو خون میں کلاٹس جمنا یا لوتھڑوں کا جمنا سو پھیپھڑوں میں یا ٹانگوں میں جس کو آپ ڈی وی ٹی یا پلمونری ایمبولزم کہتے ہیں وہ رسک بھی بڑھ گئی تھی. سو یہ 3 یا 4 ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کے مین مسئلے تھے جس کی وجہ سے ایک پوری جنریشن ڈاکٹرز کی انہوں نے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لکھنا بند کر دی تھی. لیکن اس کے بعد اب کافی ڈاٹاز آئے ہیں. سو فار ایگزامپل 2019 میں لینسٹ میں ایک پبلیکیشن ہوئی ہے جہاں پہ 1 لاکھ خواتین سے اوپر جب انہوں نے اسٹڈی کی تو ڈاٹا یہ بتاتا ہے کہ جی اگر آپ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی مت دیں تو جو بیک گراؤنڈ رسک ہے چھاتی کے سرطان کا بریسٹ کینسر کا وہ بہت 6% ہے اور اگر آپ صرف ایسٹروجن دیتے ہیں تو وہ بڑھ کے 7% ہو جاتا ہے 6 سے 7%. اور اگر آپ ایسٹروجن کے ساتھ پروجسٹرون دیتے ہیں اور کنٹینیوس دیتے ہیں تو وہ 8% ہو جاتا ہے. تو رسک ڈیفینیٹلی ہے لیکن کم ہے بہت زیادہ نہیں ہے. سو دیر از رسک کیلکولیٹرز ہیں جو بھی آپ کے ڈاکٹرز ہیں وہ اس رسک کیلکولیٹرز کی بیس پہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی اگر ہائی رسک ہے چھاتی کے سرطان کا یا بریسٹ کینسر کا تو دوائی مت دیں. لیکن رو رسک ہے تو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جو ہارٹ اٹیک یا فالج کے رسک ہے سو اس میں بھی سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ رسک کیلکولیٹرز ہیں جو کہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر رسک ہائی ہے تو بے شک آپ یہ دوائیاں شروع نہ کریں. لیکن اگر رو رسک ہے یا اگر ماڈریٹ رسک ہے تو آپ اٹس مور امپورٹنٹ کہ آپ جو رسک فیکٹرز ہیں جیسے ہائی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز یا کورسٹرول لیول اس کو ٹریٹ کریں اور اس کے ساتھ ماڈریٹ رسک میں یا رو رسک میں آپ جو ہیں وہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی دے سکتے ہیں. سو مین جو رسک ہیں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کے وہ ڈیفینیٹلی بریسٹ کینسر یا چھاتی کا سرطان, تھوڑا سا انکریز رسک ہارٹ اٹیک اور فالج کا اور کلاٹس کا انکریز رسک ہے. لیکن اپروپریٹ مریضوں پہ اور رسک فیکٹر کو مینیج کر کے تقریباً موسٹلی لوگوں کو جن کو ضرورت ہے دوائی دی جا سکتی ہے. تھینک یو ڈاکٹر عمر, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کیا رسک ایسوسیٹیڈ ہیں مینسٹریل ہارمون تھراپی کے ساتھ. نیکسٹ میرا سوال ڈاکٹر ابرار سے ہے. ابرار, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایسے روٹین ٹیسٹ ہیں یا اسکریننگ ہے جو کہ ہمارے مریض پوچھتے ہیں کہ اگر ہم مینوپاز کو اپروچ کریں یا ہم پوسٹ مینوپازل فیز میں ہیں لائف کے تو کیا روٹین اسکریننگ ٹیسٹ ہمیں کروانے چاہیے یہ چیک رکھنے کے لیے کہ ہماری ہیلتھ ٹھیک ہے یا ہم کوئی پرابلمس ڈیولپ تو نہیں کر رہے؟ جی تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ یہ دیکھا جائے کہ بھئی ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. ابھی تک جتنی باتیں ہو چکی ہیں وہ لائف سٹائل, ہارمون تھراپی اور نان ہارمونل تھراپیز ان کے اوپر دیکھنے کے لیے کہ بھئی ہم کیسے اس کو مانیٹر کریں. میری نظر میں یہ ہے کہ جب بھی پیشنٹس آئے تو ان کو ہم دیکھیں کہ ان کا میٹابولک پروفائل, جیسے ڈاکٹر صوبیہ نے بہت ڈیٹیل میں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی بات کی آپ کے پاس روزمرہ کی چیزوں پہ, اس میں آپ کی بلڈ پریشر مانیٹرنگ, لپڈ پروفائل جیسے کولیسٹرول کا چیک جو ہوتا ہے اور بلڈ گلوکوز لیول اور تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ, یوزلی یہ روٹینلی ہونے چاہیے. ان کے رسک فیکٹرز بھی دیکھنے چاہیے. کم از کم بلڈ پریشر فار ایگزامپل آپ ہر 3 منتھلی یا منتھلی تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ چیک کریں, لیکن آپ ہر سال میں 1-2 دفعہ چیک ضرور کر لیا کریں. اپنا لپڈ پروفائل, کیونکہ کارڈیوواسکولر کا رسک مینوپاز میں
ड्यू टू लो एस्ट्रोजन फिर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपका उसको देखना पड़ता है। फिर ग्लूकोज का लेवल, जैसे हमारा पेंडेमिक का है, इसमें ओबेसिटी भी रिस्क फैक्टर्स में आ रहा है और वेट इंक्रीज भी हो जाता है, तो आपको हम हर 3 मंथली मेरे ख्याल में ग्लूकोज और HbA1c का चेक करना चाहिए। जैसे वेजोमोटर सिम्टम्स हैं, तो उसके साथ आपका को रिलेशन बनता है आपके साथ थायराइड्स का, तो आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट को भी मॉनिटर करना चाहिए साथ। आ जाते हैं और कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ कि भाई आपके पास मेनोपॉज में पेशेंट आपके पास जब आ रही है काउंट पे उसको बॉडी एक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें आपका ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया बोन हेल्थ बहुत मेजर फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बॉडी वेट या इस तरह प्रीवियस फैक्टर्स की नहीं है, तो आप विद इन 10 ईयर्स ऑफ मेनोपॉज आप अपना डेक्सा स्कैन कर सकते हैं। लेकिन आप अर्ली भी कर सकते हैं, आपका अगर लो बॉडी वेट है, आपकी फैमिली हिस्ट्री का वो है और प्रीवियस फ्रैक्चर्स भी हैं, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि भाई केस टू केस वेरिएशन, लेकिन बोन हेल्थ पे आपने बहुत तवज्जो देनी है, क्योंकि यही फीमेल्स आके जाके बेड रिडन हो जाती हैं एंड देन दे हैव सफरिंग्स आफ्टर दैट। तो बोन हेल्थ पे आप डेक्सा स्कैन जो है वो जरूर करें विद इन रेंज ऑफ 10 ईयर्स। अगर क्विक रिस्क फैक्टर नहीं, लेकिन अर्ली विद इन 5 ईयर्स भी आप करें इसको। फिर आपने जिस तरह की बात की HRTs की, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें फिर आपको ये है कि भाई आपके मैमोग्राम, आपके सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट्स करने चाहिए जो पेशेंट हार्मोन थेरेपी पे हैं, बेस लाइन पे भी। और मैं हम यूजुअली कहते हैं 3 to 6 मंथली अपने सेल्फ एग्जामिनेशन करें, लेकिन विद इन 1-2 ईयर्स आप मैमोग्राम करें अपने टू स्क्रीन फॉर एनी टिश्यू ऑफ स्वेलिंग्स या ब्रेस्ट सी के लिए। फिर आ जाती है आपकी पैप्स में। यूजुअली हम फीमेल्स में 21 ईयर्स से या 40 ईयर्स से कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान में जिस तरह अवेलेबिलिटी है, लेकिन जब आप ये चीज़ें करें तो ये फ्रीक्वेंटली आप इस चीज़ पर तवज्जो रखें, क्योंकि इस चीज में रिस्क इंडोमेट्रियल CA का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तीसरी चीज़ कोलोरेक्टल कैंसर्स का भी है, वो भी हमारे इधर बहुत लेट स्टेज में जाके पता चलता है। तो इस तरह इस कोलोरेक्टल यानी आपके कैंसर की जो चीज़ें हैं उनको भी आप देखें। तो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है आपका मेटाबॉलिक प्रोफाइल, बोन हेल्थ एंड योर कार्सिनोमिक रिस्क ड्यू टू ड्रग्स, दवाइयों की वजह से, या आपके हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट जो कम हो जाते हैं उसकी वजह से। तो इन तीनों चीज़ों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और मैं अपने हेल्थ केयर फिजिशियंस को भी यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपकी पेशेंट्स 50 ईयर्स की जब फीमेल्स आ जाएं, तो उनमें इन चीज़ों पे ज़रा विजिलेंटली देखा करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम से पहले उसको डिटेक्ट करें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर इब्रार। ये रूटीन स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि क्या टेस्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर कोई भी बीमारियां हैं अगर पहले से तशखीस हो जाएं तो उनका इलाज आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्रार इस पे बात करने के लिए। अगला सवाल मेरा डॉक्टर उस्मा मलिक से है। डॉक्टर उस्मा, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस या मिथ्स जो हैं वो मीनोपॉज के साथ लोगों के जहन में होते हैं। और दूसरा जो आम तौर पे औरतें हमसे सवाल पूछती हैं कि क्या कोई ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ हैं या कोई अल्टरनेट ट्रीटमेंट इस तरह के हैं जो कि मीनोपॉज वाली खवातीन को ऑफ़र किए जा सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरम। हमारे यहाँ बहुत से मिथ्स हैं जो कि मेनोपॉज से रिलेटेड हैं। एक खौफ है खवातीन में कि जैसे ही मेनोपॉज होगा तो हमें हर चीज़ भूलना शुरू हो जाएगी, मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ है, जो कि मेमोरी लॉस ब्रेन एजिंग की वजह से ज़्यादा होता है बनिस्बत के मेनोपॉज की वजह से। तो इस खौफ को भी बहुत ज़्यादा सवार नहीं हम कर सकते अपने ऊपर। इसके अलावा कुछ ख़वातीन हैं जो उनका ख़्याल होता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, घबराहट और ये चीज़ें। हॉट फ्लैशेज़ के साथ नो डाउट ये अलामात आती हैं, मगर ये वक़्ती होती हैं, जो 3 से 4 साल के अंदर सेटल हो सकती हैं। अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज़, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के ज़रिए इन पे काबू पाया जा सकता है। और कुछ ख़वातीन का ख़्याल होता है और उनको खौफ़ होता है कि जब ये मेनोपॉज़ होगा तो हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगे और मोटापे का शिकार हो जाएँगे। तो उसमें ये है कि फैट मास कुछ बढ़ता है, कुछ मसल मास भी कम होता है।
لیکن پراپر ڈائٹ اور لائف اسٹائل اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو اس سے بہت زیادہ مارکڈ امپیکٹ اس کا آپ کی لائف پہ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اگر مریض کیونکہ میٹابولزم اس ایج میں کافی سلو ہو جاتا ہے تو جتنا ڈائٹ آپ پہلے لے رہے ہوتے ہیں تو اتنی ہی اگر ڈائٹ کنٹینیو کریں گے, فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوگی تو ویٹ گین ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن اگر ڈائٹ لائف اسٹائل ماڈیفائی کریں, تھوڑا سا اپنی ڈائٹ میں ویجیلنٹ ہو جائیں, تو اس طرح پھر بہت زیادہ مارک ویٹ گین ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. کچھ خواتین کا خیال ہوتا ہے, ایک مت یہ بھی ہے کہ صرف 50 سال کی عمر کے بعد ہی جا کے مینوپاز ہوگا اور اس سے پہلے جو ہے مینوپاز نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. 45 to 50 ایک رینج ہے جس کے اندر جو ہے مینوپاز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہے فائنل مینوپاز ہونے سے 4 سال پہلے, جیسے میڈم تسنیم نے پہلے ہی بتایا, کہ علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور ان کو اگر پک کر لیا جائے اور تبھی اپنے ڈائٹ لائف اسٹائل ماڈیفائی کر لیا جائے اور بون ہیلتھ پہ توجہ دی جائے تو ان چیزوں کو قابو میں کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر جن خواتین میں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صوبیہ نے بتایا اور ڈاکٹر ابرار نے مینشن کیا کہ جو اسموکرز ہوتی ہیں خواتین, اور جن کو آٹو امیون مسائل ہوتے ہیں, یا ڈائبٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے, یا جو کیمو تھراپی لے رہے ہوتے ہیں, یا کچھ اور قسم کی دوائیاں اپنی بیماریوں کے لیے لے رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر مینوپاز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک مت اور یہ بھی ہے کہ کچھ خواتین سمجھتی ہیں کہ جس عمر میں ہماری والدہ کو مینوپاز ہوا تھا تو ہمیں بھی اسی ایج میں مینوپاز ہونا چاہیے, اس سے پہلے اگر ہو گیا تو اس کو ان کے خیال میں یہ کچھ صحیح نہیں چل رہا ہوتا. ایسا نہیں ہے. ہر خاتون ضروری نہیں ہے اپنی والدہ کی ایج میں جا کے ان کو مینوپاز ہو. اگر ان کو رسک فیکٹر ہے, اسموکنگ ہے, آٹومین مسائل ہیں, یا اور کوئی بیماری ہے, اور کچھ اور انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے جلدی مینوپاز 45 to 50 کی ایج میں, اور کچھ خواتین کو جن کو ارلی مینوپاز کہتے ہیں 40 to 45 ایئرس کی ایج میں بھی مینوپاز ہو سکتا ہے. تو یہ سرٹن متس ہیں جو خواتین کا خیال ہوتا ہے کہ مینوپاز شروع ہوتے ہی بہت زیادہ مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, یہ ایک نارمل فزیولوجی جسم کے پارٹ ہے, اور اس کو کوپ کرنے کے لیے مینٹلی اگر پریپیئر ہوں اور ڈائٹ لائف اسٹائل کو اپنے توجہ دیں تو میں بہت سی علامات پر قابو پایا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عظمیٰ, آپ نے اس کو کافی ڈیٹیل میں کور کیا. اور ایک جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ مینوپاز بیماری نہیں ہے, یہ ایک نارمل فیز آف لائف ہے جس سے ساری عورتوں کو گزرنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ میتھ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں, اور اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ہم بس اب پروگرام کے اختتام پر ہیں. ایک آخری اہم موضوع ہے جس پہ ہم ڈاکٹر تسنیم سے پوچھنا چاہیں گے. پری میچیور مینوپاز یا پری میچیور اوویرین فیلئر جس کو ہم کہتے ہیں, ڈاکٹر تسنیم پری میچیور اوویرین فیلئر کیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, اس پہ تھوڑا سا ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے تاکہ ہماری آڈینس کو اس کے بارے میں آگاہی دے سکیں. تھینک یو رام. سو مینوپاز کے تو ڈفرینٹ فیزز کی ڈسکشن ہو گئی, جس میں ارلی مینوپاز 40 سے 45, usual age between 45 and 55, and average age is about 51. تو premature یا primary ovarian insufficiency, which is now the term used, primary ovarian insufficiency or POI for short, یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں آپ کے جو ماہواری ہے وہ 40 سال سے پہلے ہی رک جاتی ہے. آپ کا جو بالغ ہونے کا عمل ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, بلوغت بالکل صحیح ہو جاتی ہے, اس کے بعد پیریڈز چلتے ہیں ٹھیک, اور 40 سال کی عمر سے پہلے ہی بند ہو جاتے ہیں. یہ اس میں اس کا کوئی انسیڈنس کچھ اس طرح کا ہے, اتنا انکامن بھی نہیں ہے. So 1 in 250 women before the age of 35 years and 1 in 100 women before the age of 40 years. So اتنا uncommon نہیں ہے. اور اس میں بیسکلی ہوتا ہی ہے کہ آپ کو menstrual irregularity شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد پیریڈز رک جاتے ہیں. سو لمبے لمبے گیپس ہونے لگیں گے, پیریڈز بہت ہلکے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہی ویزو موٹر سمٹمز جس کا ہم ابھی تک جو کچھ سمٹمز آف
وہ ہے نائٹ سویٹ, سلیپ ڈسٹربنس, سائیکولوجیکل ڈسٹربنس, ڈپریشن, اور جینٹل یورینری سمپٹمس, یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں. اور ہو سکتا ہے یہ بالکل نہ بھی ہو, اس لیے کہ اس میں جو ڈسٹربنس ہے وہ انٹرمیٹنٹ ہے, کیونکہ ایگز جو پرائمورڈیل فالکلز یا فالکلز جن کو ہم کہتے ہیں وہ اووری میں پھر بھی تھوڑے بہت ہوتے ہیں اور انٹرمیٹنٹلی وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں, نظام چل جاتا ہے, تو آپ کو بیچ بیچ میں سائیکل بھی ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو سمٹمز ہیں مینوپاز کے وہ اتنے زیادہ نہ ہوں, تو کسی کو عورتوں کو پتہ بھی نہ چلے اور ایک دم سے مہواری رک جائے. یا بعض اوقات کیونکہ یہ ریپروڈکٹیو ایج ہے تو جو عورتیں سیکشلی ایکٹیو ہیں اور یا میرڈ ہیں تو وہ اکثر کانٹرسیپٹیو پل لے رہی ہوتی ہیں, اور جب اس کو وہ چھوڑتی ہیں تو ان کو پیریڈ نہیں آتے, تو وہ پل کو پھر بلیم کرنا شروع ہو جاتی ہیں, حالانکہ اگر وہ پل نہ لے رہی ہوتی تو وہ irregularity obvious ہوتی اور پھر پیریڈ رکتا. بہرحال جب اتنی کم ایج میں پیریڈ رک جاتے ہیں تو آپ کی فرٹیلٹی کی یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے. تو چونکہ وہ کچھ چند ایک ایگز ادھر ادھر رہ جاتے ہیں تو اس میں ایبسولوٹ تو نہیں ہے لیکن نیئر ایبسولوٹ ہے کہ بچہ پھر نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ سے دس از اے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس فار اے ینگ وومن کہ ان کو یہ ڈائگنوسس ڈلیور کرنا کہ اب آپ کو بچہ نہیں ہو سکتا, ماہواری آپ کی بند ہو گئی ہے, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں ود ایکسپٹ فرٹیلٹی. فرٹیلٹی صرف ڈونر ایگ سے یا ڈونر ایمبریو سے ہو سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یوٹرس تو ٹھیک ٹھاک ہی ہوتا ہے اور اس کو پرائم کیا جا سکتا ہے, لیکن نیچرل طریقے سے فرٹیلٹی اپنے ایگ سے نہیں ہو سکتی جنرلی. اور ایسی خواتین کو اوویلیشن انڈکشن کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں دینی چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو ایک یہ بات ہے. تو اس کو آپ اس ڈائگنوسس کو بڑی کیئرفلی بڑی طریقے سے پیشنٹ کو ایکسپلین کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا ڈیوسٹیٹنگ ڈائگنوسس ہوتا ہے کہ اب مجھے مزید یا کوئی بچہ نہیں ہو سکتا, اسپیشلی ان لڑکیوں کی جن کی فوراً شادی ہوئی ہوتی ہے اور پیریڈز رک جاتے ہیں, اور یہ ڈائگنوسس ہوتا ہے پرائمری اوویرین انسفیشنسی کا. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مکمل رک جائیں, اس کی سسپیشن آپ ہارمونز کرا کے پہلے بھی آپ کو یہ ڈائگنوسس کا ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ پرائمری اوویرین انسفیشنسی ہے, اور اس میں کم از کم 2 سیٹس آف ہارمون سیپریٹڈ بائی منتھ ضرور کیے جائیں, اسپیشلی جن کو انفریکوینٹ پیریڈز ہو رہے ہیں. اور ڈائگنوسس جیسا کہ پہلے بتایا گیا, ایک اوویرین الٹراساؤنڈ combined with the FSH level, estradiol level, AMH level, inhibin B تو یعنی ہوتا ہے, یہ سب چیزیں کرا کے ہم ڈائگنوسس فرم اپ کر سکتے ہیں. اور ان خواتین میں وہی سب کچھ ہوگا جو ہم آلریڈی ڈسکرائب کر چکے ہیں نارمل مینوپاز سے, ایکسپٹ that this is premature and therefore premature کے مینوپاز کے consequences اور بھی زیادہ ہے on general health. سو کوگنیٹو ڈکلائن یعنی آپ کی مینٹل کیپیسٹی کا ڈکلائن, آپ کی بون ڈینسٹی کا ڈکلائن, اور اگر بہت ارلی ہو جائے جب آپ کی بون ڈینسٹی پوری طرح جمی نہیں ہے تو وہ اس میں اور بھی زیادہ یہ چیزیں ہوتے ہیں. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ جو مینوپوزل یا ہارمون تھراپی ہے وہ فلی ڈپلوائے کریں, بوتھ ایسٹروجن اینڈ پروجیسٹوجن, اور اس کے جو کوشنز ہیں اس کو بھی دیکھیں. بٹ آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک ینگ خاتون ہے جس کے ہارمونز ختم ہو گئے, اٹ ول افیکٹ ہر سیکشول لائف, اٹ ول افیکٹ ہر مینٹل ہیلتھ. اور جن عورتوں کو ریپلیسمنٹ تھراپی دی جاتی ہے اس میں دیر از سم ایویڈنس کہ ان کو کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا رسک اور کارڈیو واسکولر مورٹیلٹی اینڈ ڈیتھ, مورٹیلٹی اینڈ موربیڈیٹی یعنی اس کے جو اور صحت پہ اثرات ہیں وہ کم ہوتے ہیں اگر ان کو آپ ہارمون تھراپی دیں. تو بہت ضروری ہے کہ ان عورتوں کو آپ ڈائگنوز کریں, کیئرفلی یہ ڈائگنوسس ڈیلیور کریں, اوویلیشن انڈکشن تھراپی نہ کریں فرٹیلٹی کے لیے, اور بہت ہی سینسٹیو اور کیئرنگ طریقے سے ان کو یہ ڈائگنوسس ایکسپلین کریں, بیکاز یہ ایک زندگی تبدیل کر دینے والا ڈائگنوسس ہے فار اے ینگ وومن.
اور پھر ان کو ان کی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے ہارمون تھراپی ضرور سٹارٹ کریں until at least the age of about 51 years جو کہ ایوریج ایج ہے مینوپاز کی, اور اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں اگر آپ سیفلی ڈیلیور کر رہے ہیں مانیٹر کر کے ڈفرینٹ ہیلتھ کے پیرامیٹرز کو. شکریہ. شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تسنیم. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور یہ عورتوں کی لائف میں ایک بڑا چینج آ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ مینٹل چیلنجز بھی زیادہ ہیں اور ان کمپلیکیشنس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ ہارمون تھراپی. ارم جی ارم آئی جسٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا کازز. تو اس کے جو کازز ہوتے ہیں وہ یوزلی جینیٹک ہوتے ہیں, فیملی ہسٹری بھی ان میں مل سکتی ہے, جی بعض اوقات یہ ایکسٹرنل فیکٹرز سے بھی ہو سکتا ہے, آٹو امیون ڈیزیزز سے جی ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے اس قسم کے کازز ہوتے ہیں, کروموسومل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم پرائمری اوویرین انسفیشنسی یوزلی نارمل کروموسومز کے ساتھ جو لیبل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, کسی کو بھی ہو جی سکتا ہے. ڈیفینیٹلی, کیونکہ اکثر ہمارے پاس کلینک میں عورتیں یہی پوچھتی ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ کیا یا ہماری کوئی ایسی غلطی ہم سے ہوئی یا کھانے پینے میں کوئی ایسی چیز تھی یا سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا اور اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہوتی یا کوئی ایسے پریونٹیبل یا بچاؤ جن سے ممکن ہوتا ہے, ایسے کوئی فیکٹر پری میچور اوویرین انسفیشنسی کے لیے نہیں ہوتے. تو ڈیفینیٹلی یہ ہم ڈاکٹرس کی بھی جاب ہے کہ ان کو اچھی طرح سے کاؤنسل کریں اور پراپرلی ٹریٹ کریں ان پیشنٹس کو. ان کو مینٹل کاؤنسلنگ کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے, سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ آئی وڈ سے اس کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ویل تھینک یو سو مچ. آئی تھنک کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم جتنی انفارمیشن یہ 1 گھنٹے کے سیشن میں ہم مینوپاز کے بارے میں دے سکتے تھے ہم نے کوشش کی ہے, اینڈ آئی ایم شیور جو لوگ سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے ہمیں ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے تمام پینلسٹ کا جنہوں نے وقت نکالا سنڈے والے دن, اور ان کی وجہ سے یہ سیشن اتنا سکسیزفل رہا. تھینک یو سو مچ. اور میں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ اس طرح کے ایجوکیشنل پروگرامس وقتاً فوقتاً ارینج کرتے رہتے ہیں, اور اس سے ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اویئرنیس سیشن تاکہ ہمارے لوگوں کی ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے اس پہ, یا جس کو ہم ہیلتھ لٹریسی کہتے ہیں کہ ہماری لوگوں کی ہیلتھ لٹریسی میں جو کمی ہے اس کو ہم ان سیشنز کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ ایوری ون. اللہ حافظ.